بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہومیوپیتھک علاج اور انسانی جسم۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس سے ہمارے مضمون کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا مضمون علم طب یعنی امراض اور علاج امراض ہے۔ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی اور یہ سائنس ترقی کرتی ہوئی کیسے آج کس مقام پر ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ انسان نے اپنے بارے میں بڑی جستجو کی ہے، تحقیقات کی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان ابتدا میں حیوانوں کی طرح غاروں میں اور درختوں پر انفرادی زندگی گزارتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا۔ اشیاء کے نام رکھ کر ان کے متعلق معلومات حاصل کی، ان کو استعمال میں لا کر ترقی کرتا ہوا تہذیب و تمدن کے دور میں داخل ہو گیا۔ اس دور میں داخل ہوا تو انسان کی اپنی انا نے سر بلند کیا اور خود غرضی اور خود پسندی نے انسانی زندگی میں وہ طوفان برپا کر دیا کہ آج تک یہ طوفان تھم نہ سکا۔ میں اور خود غرضی کے سبب تکبر، حرص و ہوا نے جنم لیا۔ سرکشی، ظلم، فریب، مکاری، غضبناکی، شہوت جیسے جذبات نے انسان پر غلبہ پا لیا اور ان جذبات نے انسان کے جسم میں طوفان پیدا کر دیا اور اس طرح یہ طوفان بڑھتا چلا گیا۔ جب اس انسان کی جنسی بے راہ روی کے سبب آتشک اور سوزاک جیسے موسی اور خبیث مواد کا اضافہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ ساری نسل انسانی نہایت غلیظ اور متعفن مواد سے بھر گئی۔ زہریلے مواد نے مختلف امراض کی صورت میں ظاہر ہو کر جب انسانوں کی حالت اذیتناک کر دی تو ان کے علاج کے لیے جستجو ہونے لگی۔ علاج کا سلسلہ جڑی بوٹیوں سے شروع ہوا اور طویل عرصہ کے تجربات کے بعد امراض اور ان کے علاج نے ایک مکمل علم طب حیثیت اختیار کر لی۔ علم طب کا اولین مرکز مصر بنا، پھر یونان نے سبقت حاصل کر لی اور آج تک اس کی اہمیت یونانی طب کے نام سے موجود ہے۔ یہ طریقہ علاج پھیلتا ہوا یورپ اور ایشیا تک جا پہنچا اور آخر کار یورپ نے اس میں خوب ترقی کی اور اس ترقی یافتہ علاج کا نام ایلوپیتھی رکھ دیا گیا اور وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور ایلوپیتھی کو میڈیکل سائنس کا درجہ دے دیا گیا، اس لیے کہ مریضوں کا علاج سائنٹیفک طریقہ سے ہونے لگا، ادویات سائنٹیفک طریقہ سے تیار ہونے لگیں، تشخیص بھی سائنٹیفک طریقہ سے ہونے لگی۔ سرجری سے مریضوں کا علاج ادویات سے علاج کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس کی ترقی کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ جہاں طبیب ہوتے تھے وہاں جراح بھی موجود ہوتے تھے اور یہ دونوں شعبے الگ الگ تھے۔ جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں فزیشین اور سرجن الگ الگ ہیں، ترقی پذیر ممالک میں بھی جیسا کہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ ایلوپیتھی رفتہ رفتہ ترقی کرتی چلی گئی اور یونانی طب کی حیثیت ثانوی رہ گئی، لیکن یہ احساس کسی طبیب یا ڈاکٹر میں پیدا نہ ہوا کہ ان کے طریقہ ہائے علاج سے انسانی نسل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن جب بھی انسانی نسل کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے تو قدرت انسانوں ہی میں سے ایک ایسا مسلح پیدا کر دیتی ہے جو اسے بالکل تباہ ہونے سے بچا لے۔ چنانچہ 2 صدی قبل ایک نامور ایلوپیتھک ڈاکٹر سیموئل ہنیمن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ادویات فائدہ سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ مریضوں کا علاج کرتے ہوئے بڑی توجہ اور جستجو کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ انسانیت زیادہ پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو رہی ہے جس کا سبب زہریلی ادویات ہیں اور یہ ادویات خود امراض پیدا کرتی ہیں۔ ملیریا بخار کے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بخار تو اتر جاتا ہے لیکن بعد میں یہی مریض مختلف امراض لے کر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کمزوری زیادہ ہو گئی ہے، کسی کا سر چکرانا درست نہیں ہوتا، کسی کو خون کی کمی ہو گئی، جگر اور تلی بڑھ گئی، بو ختم ہو گئی، ہاضمہ خراب ہو گیا، اسہال ہو گئے اور ایسی کئی شکایت لے کر جب مریض آنے لگے تو اس نے تجربہ خود اپنے اوپر کیا۔ کونین جس سے ملیریا کا علاج کیا جاتا تھا عام مستعل مقدار سے کئی گنا زیادہ مقدار میں کونین نکل گیا۔ تندرست وانا تھا مگر کونین نے اپنا عمل خوب دکھایا۔ لرزہ سے بخار چڑھنے لگا اور وقفہ دے کر کئی بار چڑھا۔ بخار ختم ہوا تو وہی علامات یکے بعد دیگرے پیدا ہونے لگی جو مریض لے کر آتے تھے۔ اس نے سوچا کہ مادی مقدار میں ادویات خود امراض پیدا کرتی ہیں، ان کی مادی حیثیت کو کیوں نہ کالعدم کیا جائے اور ان کی توانائی سے کام لیا جائے۔ توانائی حاصل کرنے کا وہی طریقہ اس نے اختیار کیا جو آج بھی رائج ہے۔ اس طرح
کئی ادویات کی توانائیوں کو حاصل کر کے اس نے مریضوں کا علاج حسب علامت کرنا شروع کیا، جو بڑا کامیاب ثابت ہوا، اور اس نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا اعلان کر دیا۔ بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑے دکھ اٹھائے، لیکن سب کچھ برداشت کرتے ہوئے حقیقت سے روگردانی نہیں کی۔ بڑی سست رفتاری سے یہ طریقہ علاج پھیلنے لگا اور مقبول ہوتے اس مقام پر آ پہنچا جو سب کے سامنے ہے۔ اس حقیقت کی دریافت سے کہ مادی اشیاء میں توانائی بھی ہے، بلکہ مادہ دراصل مضر توانائی ہے، ثابت ہوتا ہے۔ موجودہ صدی میں ایٹمی توانائی کی دریافت اس حقیقت پر شاہد ہے۔ ادویات کی توانائی کو امراض میں استعمال کرنے اور ان کے نتائج سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ توانائی مادہ کی ضد ہے، یعنی جو علامات مادی طور پر پیدا ہوا ادویہ پیدا کرتی ہیں ان کی توانائی علامات کو رفع کر دیتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ابتدا روح یعنی توانائی کے مادہ میں تبدیل ہونے سے ہوئی، اور اب رفتہ رفتہ مادہ روح میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دریافت و انکشاف سے یہ اخذ کر لینا مشکل نہیں ہے کہ مادہ بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ میڈیکل سائنس میں امراض کا علاج مادہ کی صورت میں کبھی شافی نہیں ہو سکتا۔ انسان در حقیقت روح انسانی کا مضر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ بیمار جسم نہیں ہوتا تو انسان کی ذات بیمار ہوتی ہے، اور جسم بیماری کی علامات سے ظاہر کرتا ہے۔ روح کا شافی علاج روح ہی سے ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں توانائی کو ادویات کی توانائی سے تندرست رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ انسانی ذات اپنے جسم کو خود بیمار کرتی ہے، اور نسل در نسل یہ بیماری پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جسموں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ موسم اور وباؤں کے اثرات جسم پر عارضی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان جسموں پر جن کو انسان نے خود کمزور کر دیا ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح کے کچھ اختیارات میں کچھ فرائض ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور انہیں ادا کرنے کے لیے اسے ایک بہترین اور موزوں ترین ساخت کا جسم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال میں اس سے کام لے۔ یہ جسم روح کا قید خانہ نہیں بلکہ اس کا کارخانہ ہے۔ اس روح کو اپنی موجودہ کیفیت پر اطمینان نہیں، وہ ارتقاء پذیر ہونا چاہتی ہے، اور یہ اسی طرح ممکن ہے کہ وہ جسم کے اعضاء کو استعمال کر کے ارتقاء کو حاصل کر لے۔ اس کی ساری کوششیں محنتیں حصول ارتقاء میں صرف اسی صورت نتیجہ خیز ہو سکتی ہیں کہ وہ زمین اور اس کی زندگی کو سکون اور آرائش سے مزین کر دے۔ اس کوشش اور محنت میں جو انسان زندگی بسر کرتا ہے اس کی روح ارتقاء پذیر ہو جاتی ہے۔ جو انسان اس کے لیے کوشش یا محنت نہیں کرتا اس کی روح انخطاط پذیر ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی استعداد ہے جس کے مطابق اس نے کوشش اور محنت کرنی ہوتی ہے۔ جو ذات انسانی اپنی استعداد کے مطابق کوشش اور محنت نہیں کرتی اس کا ارتقاء ممکن نہیں، وہ اپنی پہلی حالت میں نادم و پشیمان ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہی اس کا انحاط ہے۔ مرنے کے بعد روح انسانی مرتی نہیں، کیونکہ فنا و بقا مادے کے لیے روح کے لیے صرف بقا ہے۔ جسم کے مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، روح کے کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ مضمون الگ ہے۔ ہمارا مضمون بیمار انسان کو تندرست کرنا ہے۔ انسان کے امراض کے اسباب یہ ہیں کہ یہ کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ اسباب تو بہت سے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب انسان کے جسم میں غلاظت اور تعفن پہلے سے موجود ہو چکا ہے، ذکر کیا جا چکا ہے اوپر، جس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس غلاظت اور تعفن کو ہومیوپیتھک زبان میں سورا کہتے ہیں۔ سورا انسان میں اگر نہ ہوتا تو کوئی خارجی اسباب اس کو ہرگز بیمار نہ کرتا، اور داخلی اسباب بھی اس پر اثر انداز نہ ہوتے، لیکن اب صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ چھوٹے بڑے خارجی اور داخلی اسباب اسے مریض بنا دیتے ہیں۔ زیادہ تر اسباب یہ ہیں جن میں خارجی اسباب کم اور داخلی یا خود پیدا کردہ اسباب زیادہ ہیں۔ خارجی اسباب میں موسم، سردی، گرمی وغیرہ، وبائی امراض، آب و ہوا، حادثے سر فہرست ہیں۔ باقی سب اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے، جن میں سے بعض نسل در نسل منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ منتقل ہونے والے اسباب کئی امراض اور علامات پیدا کرتے ہیں، مثلا تبدے، کاتشک، سوزاک وغیرہ، جن کا مرکب آخر کار سرطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ بھی نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ امراض اگر اپنی اصلی صورت میں پیدا نہ بھی ہوں، یعنی موروثی لحاظ سے، تاہم ان کی جزوی علامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور مزمن شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلا ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہے، اس حال کبھی قبض، نزلہ، کھانسی کی شکایت اکثر ہو جاتی ہے، عورت بانجھ ہے، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، گینٹھیا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، جن کا ذکر آگے چل کر ہوگا۔ یہاں سے آپ کا بحیثیت ہومیوپیتھک فزیشین کے امتحان شروع ہوتا ہے۔ فزیشین بننے کے لیے کسی اچھے ادارے سے سند بھی حاصل کر لی ہوگی، یا آپ عرصہ سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ہومیوپیتھی کی طرف کیوں راغب ہوئے؟
دراصل انسان کا یہ جو کام بھی اختیار کرتا ہے مجبوراً اور اتفاقاً، لیکن بعض فن اور پیشے ایسے ہیں جنہیں وہ ارادتاً اختیار کرتا ہے، جن میں یہ ڈاکٹری پیشہ بھی شامل ہے۔ بہرحال انسان جو کام بھی اختیار کرتا ہے عام الفاظ میں پیٹ کی خاطر کرتا ہے۔ اس پیٹ میں ضروریات زندگی کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے حصول لذت، اور یہ ہے وہ انسانی خواہش جس نے انسان کو مہذب درندہ بنا دیا ہے۔ مادہ لذت ہے زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی خواہش، باقی تمام لذتیں اس مال و دولت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک انسان مال و دولت جمع کرتا ہے تو بہت سے انسان ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان دوسروں کے لیے وجہ محرومی اذیت بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ تذلیل انسانی کی کوئی نہیں۔ ایک ڈاکٹر یا طبیب اگر زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو یہ انتہائی تذلیل انسانیت ہے۔ آپ کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج موضوع اور بے ضرر شافی اور طریقہ معلوم ہوا، اس لیے آپ نے اسے اختیار کیا۔ نیت میں دولت جمع کرنے کی کوئی خواہش نہیں، آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ مریض تندرست ہو اور ان پر زیادہ خرچے کا بوجھ نہ پڑے۔ انسان کی نیت میں فطور پیدا ہوتا ہے اور بیماریوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، یہی سے ہم اپنے مضمون کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ حرص اور بخل کے مارے ہوئے انسانوں کی تعداد بہت باری اکثریت سے غالب ہے۔ جاہل یا تعلیم یافتہ، غریب ہوں یا امیر، سب کی نیت یا مزاج حرص و بخیل ہے۔ آپ ادویات کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ حرص و بخیل کی ادویات سلفر، پلسٹیلا، لائکوپوڈیم، نکس و میکا سر فہرست ہیں، اور یہ دوائیں آپ روزمرہ کے معمول میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان دواؤں سے حرص و بخل تو دور نہیں ہوتا، لیکن سے پیدا شدہ علامات رفع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں۔ آپ کے مشاہدہ میں ہوگا کہ جذبات کا اثر جسم پر کسی طرح ہوتا ہے، مثلا رنج و غم، غصہ، انتقام، ذہنی صدمہ وغیرہ کے اثرات کا نتیجہ بعض اوقات موت بھی ہو سکتی ہے۔ ذہنی کیفیت کے اثرات جسم پر لازم ہوتے ہیں۔ جنسی طور پر انسان اس جذبات سے مغلوب ہو کر بہت بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فعل کا مرتکب ہونا انسان ٹھہرایا جاتا ہے، حالانکہ فعل جسمانی ہوتی ہے، مگر سزا کی اذیت کا احساس انسان کی ذات کو ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیمار تو ظاہراً جسم ہی ہوتا ہے، لیکن بیماری کے اثرات کا احساس انسانی ذات کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سبب انسان کی ذات ہی ہے۔ انسانی ذات کیا ہے؟ انسانی ذات روح ہے، روح انسانی ہے۔ انسان بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر بالغ ہو جاتا ہے، پھر نصف عمر میں جا کر بڑھاپے کو جا پہنچتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ غور کریں، یہ ساری کیفیات جسمانی ہیں۔ انسانی ذات نہ بچہ ہوتی ہے، نہ بڑی ہو کر بالغ ہوتی ہے۔ حاد امراض کا علاج کرتے ہوئے اسباب کا معلوم کرنا لازمی ہے۔ عارضہ سردی سے ہوا، گرمی سے ہوا، وبائی مرض ہے، کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا، کوئی ذہنی صدمہ یا دیگر جذبات سبب نہیں بنا۔ اب علامات دیکھیں، اسباب و علامات کو مد نظر رکھ کر دعا تجویز کریں، یہ ہومیوپیتھک ہے۔ حاد امراض میں دعا کی طاقت 130 استعمال کرنا بہت بہتر ہے، یا اونچی طاقت دینا ضروری ہو جائے تو 200 سے اوپر نہ جائیں، اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مرض کی شدت کے مطابق دعا کو دہرائیں۔ عام علامات میں 2 سے 4 گھنٹے بعد اور شدید حالتوں میں 4 سے 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیں۔ اس کا دار و مدار مرض کی شدت پر ہے۔ خیال رہے کہ اگر دعا کا رد عمل ہو جائے تو یعنی علامات زیادہ ہو جائیں تو دعا بند کر دیں، مریض خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ وبائی امراض میں تشخیص مرض اور مرض کا نام نہایت ضروری ہے، خاص طور پر بخاروں میں، مثلا ملیریا بخار، ٹائیفائڈ یا خسرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا دعا کا تجویز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک دعا علامات کے مطابق دی جائے گی، مگر نام بخار معلوم کرنا ضروری ہے۔ بعض مزمن امراض کا تشخیص کرنا اور ان کا نام رکھنا ضروری ہوتا ہے، مثلا مرض ٹی بی ہے، گینٹھیا ہے، دمہ ہے، مرگی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مرض حاد ہو یا مزمن، بلا تشخیص محض علامات پر تجویز کرنا بڑی الجھن پیدا کر دے گا۔ پہلی دعا تجویز کرنے میں جلدی نہ کریں۔ مرض 5 مزمن ہوں یا حاد، بڑی توجہ اور غور کرنے کے بعد تجویز کریں۔ دعا دینے کے بعد اگر کوئی عمل یا رد عمل ظاہر نہیں ہوتا تو یہ دعا غلط تھی۔ اگر دعا علامات کے عین مطابق تھی تو مریض ناقابل علاج ہے۔ اگر دعا کے بعد مریض کی حالت بہتر ہو کر پھر چند دنوں بعد پہلے کی طرح ہو جاتی ہے، یا اس طرح رد عمل کے بعد بھی اس طرح ہوتا ہے تو مریض ناقابل علاج ہے، یا دعا غلط تھی۔
دوا مکمل طور پر مریض کے علامات اور بیماری سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ دوبارہ غور کریں، دوا کے بعد اگر مریض میں کمی ہوئی ہے مرض میں کمی ہوئی ہے لیکن مریض کی عام حالت بہتر ہو رہی ہے، دوا بالکل درست ہے اور مرض رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا، انتظار کریں، دوا کو نہ دہرائیں۔ اگر مریض آپ کے پاس ایلوپیتھک علاج کروانے کے بعد آیا تو علاج شروع کرنے سے پہلے نقص و میکا کی چند خوراکیں دیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ صرف نقص دینے سے مریض کو مرض سے نجات مل جائے گی اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض موت کے منہ سے نکل آیا۔ چند ماہ پہلے ایک عورت نے اپنے 10 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے آئی، رو رہی تھی۔ اس نے بچے کے چہرے پر کپڑا اٹھایا تو نیم مردہ نظر آئے، آنکھیں کھلی ہوئی، بے جھپک سانس اور نبض کی رفتار بہت سست، آنکھ پر میلی تہ جو بڑی علامت ہے۔ پوچھا گیا تو ماں نے بتایا کہ بچہ 10 دن سے پہلے کھانسی اور شدید بخار میں مبتلا ہو، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، 8 دن کے علاج کے بعد پرسوں سے حالت یہ ہے۔ ماں کے اصرار پر حالانکہ کوئی امید نہ تھی، بچے کے بچنے کی نقص و میکا 4 گھنٹے بعد خوراک دی گئی۔ دوسرے دن بچہ ماں کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آیا۔ اس طرح کئی مریض ایلوپیتھک علاج کے بعد صرف نقص دینے سے درست ہوئے۔ نااہل ہومیوپیتھ ڈاکٹروں کے علاج کے بعد بھی مریض ناگفتہ حالت آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان بیک وقت مریض کو 3 یا 4 ادویات دینے کے عادی ہوتے ہیں اور بعض ڈاکٹر اونچی طاقت میں دوائیں بلا ضرورت کرنے کے عادی ہیں، بلا جواز ان کا استعمال بے دھڑک کرتے ہیں۔ طاقت میں دوائیں بلا ضرورت استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، بلا جواز ان کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہومیوپیتھک بدنام ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک وقت میں صرف ایک ہی دوا کا استعمال ہومیوپیتھی کا بنیادی اصول ہے۔ ایسے سب ڈاکٹروں کے علاج کے بعد اگر مریض آپ کے پاس آئے تو اسے ایلو-30 2-3 دن دیں تاکہ علامات واضح ہوں۔ ہومیوپیتھک ادویہ کا اسی طرح بے دریغ استعمال ایلوپیتھک ادویات سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس پر بڑی دلچسپ قانون فطرت کے مطابق اور علاج بے ضرر اور شافی ہے۔ یہ فن اس قابل ہے کہ اس سے جہاں تک ہو سکے مہارت حاصل کی جائے تاکہ مریضوں کے لیے آپ مسیحا ثابت ہوں۔ ماہر فن ہونے کے بڑی محنت، توجہ اور ضرورت ہے۔ ملٹری یا میڈیکا کا مسلسل مطالعہ، علامات اور ان سے پہلے 3 درجہ کی ادویات کو بار بار لکھیں۔ مریض کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کی اہمیت کا اس کیس سے اندازہ لگائیں۔ مریض عمر 50 سال 2 اشخاص سے سہارا دے کر لائے، بے سہارا چل نہیں سکتا تھا، دمہ، شوگر، بلڈ پریشر کا مریض تھا لیکن موجودہ کیفیت نہیں تھی۔ بتایا گیا کہ 3 ہفتہ پہلے غسل کر کے نکلا اور چکر آیا اور گر گیا۔ بڑے نامور ایلوپیتھ ڈاکٹروں کے علاج کا نتیجہ 0 رہا۔ میں نے مریض سے پوچھا کہ ان 3 امراض کے علاوہ کوئی اور عارضہ، کہنے لگا خونی بواسیر۔ پوچھنے سے معلوم ہوا اس دن جب چکر آنے سے گرا 2 دن پہلے بواسیر کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا جتنا پہلے کبھی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی، موجودہ علامات کا سبب خراج خون تھا۔ چائنا 30 کی 3-4 خوراکیں دینے سے چکر، کمزوری وغیرہ ختم ہو گیا۔ مریض کا فوری طور پر موجودہ سبب سے پیدا شدہ علامات کا علاج ضروری تھا کیونکہ یہ علامات سابقہ مزمن امراض کا نتیجہ نہیں تھی۔ توجہ دی گئی اور انعام مل گیا۔ ہر دوا کی چند مخصوص علامات ہوتی ہیں جو یاد بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ایکونائٹ خصوصیت صرف یہ ہے کہ علامات اچانک ظاہر ہوتی ہے اور ان میں شدت بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریض کو اچانک سردی لگ جاتی ہے جس کے سبب نزلہ، کھانسی، بخار، پیاس، بے چینی، درد وغیرہ علامات شدت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایکونائٹ صبح دوا صحیح دوا ہے۔ اسی طرح صرف درد، کھانسی، صرف نزلہ مگر کوئی بخار نہیں، اچانک مذکورہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، پھر بھی ایکونائٹ دوا ہے۔ صرف 2 الفاظ ذہن میں رکھیں، اچانک شدت۔ ہر دوا کی علامات بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، ان میں سچے موتی بھی ہیں اور کم قیمتی موتی بھی۔ ان میں سے سچے موتی نکال کر دماغ کی جیب میں ڈالیں، سب حسب ضرورت جوہری مریض کو جا کر دیں، خوب متاثر ہو کر انہیں قبول کر لے گا، صحیح پورا معاوضہ دے گا، شکریہ بھی ادا کرے گا۔ ایک عورت 10-11 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھائے آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھتی ہے اور بچہ رونے لگتا ہے، عورت کھڑی ہو جاتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کیمومیلا کی علامات یاد ہیں تو فوراً ذہن میں آئے گی، پھر پوچھنے سے معلوم ہوگا کہ بچے کے بڑے بدبودار جلابار ہیں۔ کبھی کبھی کہہ بھی کر دیتا ہے وہ بدبودار ضد کرتا ہے، اٹھائے ہوئے لیے پھرو، دانت بھی نکال رہا ہے۔ ایک بھاری بھرکم موٹی عورت دیہاتی چوہدرانی ہے، آ کر شکایت کرتی کہ اس کا ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، کھٹے ڈکار آتے ہیں، سینہ جلتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے اور وہ دروازے کھڑکیاں کھول کر سوتی ہے۔ پلسٹیلا کو علامت نہیں، زمیندار لوگ ہیں، دودھ مکھن گھی کا استعمال زیادہ اس لیے ہاضمہ خراب ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت آپ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، حالانکہ غذا اچھی ہے لیکن گینٹھیا عورتوں کی طرح فضول گھٹیا چیزیں نہیں کھاتی،
کبھی ٹانگیں سن ہو جاتی ہے، کبھی بازو، کبھی سوچتے سر سن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے گفتگو سے کر لیتے ہیں کہ عورت متکبر ہے، اپنے آپ کو بلا بالتر سمجھتی ہے، اس کا اثر اس کے جسم پر ہو رہا ہے۔ دعا فوراً آپ کے ذہن میں پلاٹی نہ آنی چاہیے۔ ایک دبلا پتلا شخص آ کر کہتا ہے کہ میری صحت بگڑی جا رہی ہے، میں کلرک ہوں، فلاں دفتر میں کام کرتا ہوں، بلا وجہ میرے افسر مجھ پر برسے ہیں، میں بول نہیں سکتا، رات دن کرتا رہتا ہوں۔ دعا اسٹیفی سگیریا ہے، آپ کا پیشہ تو نہیں بدل سکتے، نصیحت کر سکتے ہیں۔ مریضہ کہتی ہے مجھے درد دہ ہوتی ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، رات کو کمرے میں سو نہیں سکتی، درد جہاں بھی ہو رہا زیادہ ہوتا ہے، سردی ہے لیکن رات کو برآمدے میں سو جاتی ہوں۔ دعا پلسیلا میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح کی علامات مریضہ کو بیان کر سکتی ہیں۔ میکانکی ٹیسٹ بعض مریضوں کے مطلوب ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے لکھا ہے، لیکن اگر آپ بڑی محنت رجوع کریں گے علامات آپ کے دماغ میں زوم آف کی طرح تصویر کھینچ لیں گی۔ علامات سن کر آپ کا دماغ کیمرے کا کام کرے گا۔ مریض کی نوعیت صرف فعلی بگاڑ ہے، ورم کی کون سی کیفیت ہے، ساخت بگڑ چکی ہے، نو ساخت تو نہیں، محنت اور رجوع کی ضرورت ہے، پھر شاید کبھی کبھی اسٹیتھوسکوپ، ایکس رے وغیرہ کی ضرورت پڑے۔ استسقاء ڈراپسی پانی کے مریض آپ کے پاس آئیں گے، کسی کے چہرے پر سوجن ہوگی، کسی کے پاؤں ٹانگ پر، کسی پیٹ سوجا ہوا، کسی کے سارے جسم پر سوجن آ چکی۔ چہرے پر سوجن گردوں کی بیماری کی علامت ہے، ٹانگوں پاؤں پر سوجن دل کی کسی مرض کی علامت ہے، پیٹ کے سوجن کا سبب جگر کا کوئی مرض ہے، سارے بدن پر سوجن سے مطلب ہے گردے، دل، جگر سب بیمار ہیں۔ یہ سوجن ورم نہیں، پانی کا اجتماع ہے۔ ڈراپسی کا زیر علاج ہے ہر مرض، حاد ہو یا مزمن، ہر علامت چھوٹی ہو یا بڑی، خفیف ہو یا شدید، ان کا کوئی نہ کوئی سبب خارجی ہو یا داخلی ضرور ہوتا ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اسباب کی علامات مخصوص ہوتی ہیں، مثلا گرمی کی شدت، سورج کی تپش یا لو لگنے سے سر درد ہوگا، وہ ایسا ہی ہوگا جو گلونائن میں پایا جائے گا۔ اسی طرح سردی کی شدت کے سبب سر درد فیرنفاس کا ہوگا۔ مرخن کیل غذا کا استعمال اعتدال سے زیادہ ہوا ہو اور تذابیت پیدا ہوگی، علامات پلسٹیلا کاربویج کی ہوں گی۔ اسی طرح علت سبب کا معمول نتیجہ ہوتا ہے۔ موروثی مزاج بھی علت ہے اور اس کے نتائج محلول ہیں، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے۔ عورت کا جوان سال بیٹا اچانک فوت ہو جاتا ہے، عورت صدمہ کی وجہ سے نڈال ذوف شدید کے دورے، دل بیٹھتا ہے، سرد پسینے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ اس مریضہ کو دیکھ کر کاربویج ذہن میں آئے گی، ہو سکتا ہے عارضی طور پر اس کی حالت سنبھل جائے، کیونکہ علامات موجود ہیں، لیکن ذہنی ہیجان، کمزوری، بھوک ختم، بیزاری وغیرہ جیسی علامات موجود رہیں گی۔ سبب تھا صدمہ، بدی وجہ رنجو کا، مگنیشیا کے بغیر آرام نہیں آ سکتا، سبب کے بغیر نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ درد ہے، نہ احساس ہے، نہ غم ہے، نہ خوشی ہے۔ خود اعتمادی کا ہونا ہر فن میں لازم ہے، اور یہ بلا محنت پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں وہی کھلاڑی کامیاب رہتا ہے جس نے بڑی محنت کی ہوتی ہے۔ اس محنت نے اس میں خود اعتمادی پیدا کی، اس کے اندر یقین پیدا ہو گیا، وہ مقابلہ جیت جائے گا، اور وہ جیت جاتا ہے۔ طب کا فن ایسا سنجیدہ فن ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی اور موت سے ہے۔ مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز اگر خود اعتمادی سے نہ کی جائے تو گویا تذبذب کی حالت میں فیصلہ کیا گیا، جو مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مریضوں کا علاج کرنا محض تکے مارنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پہلا 1 نمبر حصہ اس ویڈیو کا۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ کل تک وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس میں مزید جو ہے انسانی جسم کے متعلق جو ہومیوپیتھی کا علاج ہے اس کے متعلق بات کی جائے گی اور اسے مکمل کیا جائے گا۔ امید ہے ہمیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر جوید کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔